دعا کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما۔ آپ میرے لیے بھی یہ دعا کیا کریں اور میں آپ کے لیے بھی کروں گی۔ جہاں ضرورت اللہ وہاں لے جائے، اور جہاں مقصد پورا ہو جائے اللہ تعالیٰ وہاں سے لے جائے۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کی طرح ہر صاحب خیر کی زندگی کا جب مقصد پورا ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ یہی مکہ میں ہوا اور یہی بعد میں ہوا صحابہ کے ساتھ۔ آپ کو مجھے ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے دوران دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ آج ہم مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، ساری دنیا اللہ کی ہے، جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں اللہ اس بات کے لیے رکھ کہ وہاں خیر پھیلائیں۔ بہت بڑا سوال ہے، آپ لوگوں کا نہیں ہے، لیکن ویسٹ میں رہنے والے بیچارے ہر ساتھی کے دل کا ایک سوال ہوتا ہے جو وہ پوچھتے بھی ہیں اکثر گاہے بگاہے اکثر لوگوں سے، کیا ہم باہر ملکوں میں رہ سکتے ہیں، ہم غیر مسلم ملکوں میں رہ سکتے ہیں، یہ ہے وہ۔ تو اس کا جواب ہے اس آیت میں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اور پھر ایسا ہی زندگی بسر کیجئے کہ قیامت کے دن ساری دنیا میں آپ کی گواہیاں ہوں کہ آپ وہاں مال کمانے نہیں گئے، وہاں کے ویزے لینے نہیں گئے، وہاں کی دولت لینے نہیں گئے، وہاں کی عورتوں سے شادیاں کرنے نہیں گئے، وہاں گھر بنانے نہیں گئے، اب وہاں صرف ایک بات کے لیے گئے۔ کس کے لیے بولیے؟ غلبہ دین کے لیے۔ اسلام پھیلا بھی ایسے ہی تھا۔ یہ قسطنطینیہ کا آج قصہ سنا ہے، یہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ جا کے پڑھیے۔ یورپ کا دروازہ ہے ترکی، یقین کیجئے۔ اگر مسلمان اس آیتوں پہ جو ابھی تک پڑھی ہے نا ہم نے بنی اسرائیل میں، عمل ہی کرتے رہتے ہوتے تو ترکی کے بعد یورپ مسلمانوں کا تھا۔ اسپین کیا تھا؟ اور اسپین ہسپانیہ بولتے ہیں اس کو اردو میں، آپ کیوں ڈکلائن ہوا؟ ہسٹری تو پڑھ کر دیکھیے۔ مسلمان لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے جب تک ان آیات پہ عمل تھا۔ لوگوں نے فرقہ واریت میں ڈال کے، دنیا کی محبتوں میں ڈال کر، زمینوں کی محبتوں میں ڈال کر، لڑا کر وہاں دشمنوں کو غالب کر دیا۔ اور ایسے کہ اب صرف یہ ترکی چپتا ہے دنیا کو، اس کو نکالو، یہ فلاں فلاں میں نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ یہ مسلمان ملک ہے، نام کا مسلمان بھی کیوں نہ ہو، لوگوں کو آپ مسلمان اچھے نہیں لگتے۔ تو اب ذرا اعلان سنیے جو نبی کے ذریعے کرا دیا گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دعا کیجئے ہماری زندگیوں میں یہ اعلان ہو، ہماری رہنے کی جگہوں پہ، قیامت کے دن بھی یہ گواہیاں ملے کہ اللہ ان کی وجہ سے یہاں اسلام آیا تھا، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پہ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے اور بت توڑ رہے تھے کہ حق آ گیا باطل چلا گیا۔ کیا میرے آپ کے پاس بھی ایسی کوئی حجت ہے کہ کسی جگہ گئے اور وہاں کا کفر ختم ہوا اور شرک ختم ہوا اور وہاں کی خرابیاں ختم ہوئیں؟ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ تو پیدا بھی ادھر ہی ہوئے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنی قوم اور نسلوں کے ساتھ، لیکن یہ بہت بڑی آنر ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی جگہ اسلام پہنچے۔ آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی، اسی طرح سر سید احمد شاہ، جمال الدین افغانی، اور ایک جملہ ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، ان بزرگوں کی کوششوں سے برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا۔ اپنے لیے دعا کریں، اور میری بات چونکہ باہر والے بھی سن رہے ہیں نا، آپ نے اپنی جگہوں کے لیے تڑپے۔